پاکستان میں چند اشروں پہلے تک اہل دینی مدرسہ انگریزی میں تعلیم دینے کے مخالف نظر آتے تھے۔ مدارس میں صرف مروجہ طریقہ کار کے مطابق حفظ و ناظرہ، قرآن پڑھانے، دینی علوم سمجھانے اور درس نظامی کی تردیس ہوتی تھی، لیکن کراچی میں قائم جامعۃ الرشید نے اس تاثر کو یکسر بدل دیا ہے اور بدلا جا رہا ہے۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ کیمبرج کے تحت اے اور او لیولز کے امتحانات بھی ہوتے ہیں اور گریجویشن، ماسٹرز اور ایم بی اے سے لے کر ایل ایل بی تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور بین الاقوامی نصاب کی کتابوں سے پڑھایا جا رہا ہے۔ گیم چینجر یہ تبدیلی ہے جو مدارس میں، پاکستان کی دینی مدارس میں اس وقت آ رہی ہے، اور جامعۃ الرشید نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً پاکستان کی ریاست بھی اس پورے معاملے میں جامعۃ الرشید کے ساتھ اس تبدیلی کے انتہائی اہم سفر میں شریک ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں یقینی طور پہ دوسرے دینی مدرسے، مثال کے طور پہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ، اسی معاملات پہ اسی رخ پر، اسی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جامعۃ الرشید نے ایک بہت بڑی ابتدا کر دی ہے، کیونکہ یہ پہلا مدرسہ ہے جہاں پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے اجرا کا اختیار اور یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ جامعۃ الرشید درس نظامی کے 16 سالہ نصاب کے ساتھ اسلامی بینکاری، فائنینسنگ، اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، تکافل اور انشورنس بزنس اور بزنس لا، ماس کمیونیکیشن جیسے مضامین اور کورسز یہاں پر ہو رہے ہیں۔ گویا یہ جامعہ ایسی دینی اور دنیاوی علوم کی آبیاری سے ایسے طالب علم تیار کر رہی ہے جو مسجد میں امامت و خطابت کے ساتھ معاشرے میں صنعت و معیشت، وکالت اور صحافت میں بھی نام پیدا کریں گے، اور بہت بڑی یہ ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ۔ جامعۃ الرشید میں تعلیمی ماحول، تدریس کے طریقہ کار، اساتذہ کی ترجیحات اور روشن مستقبل کے لیے طلباء کی توقعات کے حوالے سے ہمارے نمائندے احسن چاڈیو نے ایک خصوصی رپورٹ جامعۃ الرشید میں آپ کے لیے تیار کی۔ بہت ہی زبردست یہ سفر ہے، بہت ہی زبردست یہ تبدیلی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دینی مدارس کے حوالے سے، جہاں پر ایک بہت ہی شاندار نظام چل رہا ہے، ہزاروں دینی مدارس پہ مشتمل، مگر اس حوالے سے یہ نئی تبدیلی ہے کہ اس دینی تعلیم کو اور دینی تربیت کو اس کو سمویا جائے جدید تعلیم کے ساتھ، اور جدید، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اساتذہ کی خواہش یہ ہے کہ مارکیٹ ڈریون کریکولم ہو، مارکیٹ ڈریون کورسز ہو، تاکہ یہ مارکیٹ میں شامل ہو سکیں یہاں کے گریجویٹس۔ اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر ذیشان احمد، وائس چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں الحمدللہ ایک بہت بڑا، بہت زبردست نظام دینی مدارس کا چل رہا ہے، ہزاروں مدارس، اس میں لاکھوں طالب علم، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایک مخصوص جو اس کا فوکس ہوتا تھا وہ یقینی طور پہ بہت عمدہ دینی تعلیم اس پر ہوتا تھا، لیکن وہ مارکیٹ ڈریون نہیں تھا، وہ جدید جو علوم ہیں وہ نہیں ہے، مطلب تمام میں نہیں مگر اکثریت میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ مگر الغزالی یونیورسٹی ایک نیا دور کا آغاز ہے اور ایک نیا باب تحریر ہو رہا ہے اس پورے حوالے سے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور اس کو اگر یہ صحیح ہے تو ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے، اس کانسیپٹ کو۔ جی بالکل، ایک بہت ہی ایک ریڈیکل ایک چینج ہے، کیونکہ وہی مدارس جہاں انگریزی کی تعلیم برا سمجھا جاتا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر یا تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم مارجنلائز ہو جائیں، کارنر ہو جائیں، یا ہم معاشرے کا، ملک کا حصہ بن کے اس کے مسائل کو حل کریں اور وہاں پہ اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک ریولیوشن بھی ہے، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہے جو اب رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل وجہ فرما رہے ہیں کامران صاحب۔ تو اس کی جو ایک کلیدی یا ایک جو فاؤنڈیشنل ایک اس کے پیچھے تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر، مثال کے طور پہ جو بزنس یا نجی ادارے ہیں، ان کے اندر اکثر ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی ہمیں بہت دیانتدار اور امانت دار اور انٹیگریٹی، ہائی انٹیگریٹی والے انڈیویجولس چاہیے، لیکن وہ اپنے پروفیشن میں اچھے ہیں۔ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کی یہاں انٹیگریٹی سب سے اوپر رکھی جاتی ہے، آخرت کا کانسیپٹ ان کے پاس ہوتا ہے، ایتھیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو سکلز دیے جائیں اور یہ مثال کے طور پہ ایچ آر میں، مارکیٹنگ میں، فائنانس میں، آئی ٹی میں مثال کے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، تو بہت سارے نجی ادارے چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں۔ اسی طرح سے یہی لوگ اگر یہ مین اسٹریم میں شریعن لاء کے ذریعے سے جوڈیشری میں جائیں، یا پولیٹیکل سائنس اور ایکون کے ذریعے اور فلاسفی کے ذریعے سے بیوروکریسی میں جائیں، تو یہ نیشن بلڈنگ کا کام بڑا اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی ایک اللہ کے بندہ ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی اور
ایک پاکستانی ہونے کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک ایوریج پاکستانی سے زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر. تو یہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب اب اس کا گروتھ کا سفر کیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آپ کا ویژن جو ہے اب 2023 میں الحمدللہ یہ چارٹر ہے، یہ کریکولم ہے، یہ تمام کورسز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، بہت ایک عمدہ سفر کا آغاز ہوا ہے 2024 2025 ہم کس طرف گامزن ہیں؟ جی ہم شروع سے 2 انٹرونشنز کو لے کے چل رہے ہیں. ایک علماء کے لیے ہے جس میں ہم نے فار ایگزامپل انگلش برج پروگرام لانچ کیا اور ان کا ایک MS اسلامک فائنانس اور اسلامک اسٹڈیز، اور اسی طرح سے جو درس نظامی ہے ایون وہ جو ہم فیوچر میں لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ انگلش میں ہے، یعنی عربک میں تو اس کی کتابیں ہیں لیکن اس کا میڈیم جو ہوگا وہ انگلش ہوگا تاکہ ہم اٹریکٹ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کی ڈگری بھی ہو. سو ایک یہ انٹرونشن ہے. دوسری ایک انٹرونشن الغزالی یونیورسٹی کی ہے جس کو ہم تعبیر کر رہے ہیں جیو ٹیک کے نام سے، غزالی یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی، اور ہم اس کو کنسیو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا IIT احمد آباد، IIT بنگلور جو بنے ہیں جن کی وجہ سے انڈین IT سیکٹر بہت بوم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں US وغیرہ میں بڑی بڑی کمپنیز کے CEO ہیں، ستیا نڈیلا ہیں، سندر پچائی ہیں گوگل کے یا مائکروسافٹ کے. تو یہ حضرات جو نکلے ہیں یہ ان کو جو فاؤنڈیشن پرووائڈ کی ایک بہت بڑی ایک جو بوسٹ ملا ہے وہ IITs سے ملا. تو ہم ایک چاہتے ہیں ایک ٹیکنالوجی کا بھی ہو جو سارے مین اسٹریم پاکستانی ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرے اور وہ ٹاپ آف دا لائن ٹیچرز اس کو پڑھائیں، اور پھر وہ یہی چیز جس وجہ سے انڈین IITs نے امپیکٹ کیا وہ بھی کریں. تو یہ فیوچر ہمارے پلانز ہیں اور یہ آہستہ سے رول آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ مشن ہے، اوبویسلی یہ پاکستان میں تبدیلی کا ایک بہت بڑا سفر ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ جس طرح سے اسپریڈ کرے گی اور دوسرے مدارس میں پہنچے گی. کچھ آلریڈی کام ہو رہا ہے، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں. مگر یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ کام جو ہے تنہا تو کوئی ادارہ ایک تنہا سوچ تو نہیں کر سکتی. ریاست کا کیسا آپ کے ساتھ اس میں تعلق رہا ہے، کتنی سپورٹ رہی ہے، ریاستی ادارے کتنے معاون ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک عظیم مشن ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جی الحمدللہ جہاں ہمیں سپورٹ چاہیے ہے وہی ہے جس معنی میں بھی ان ٹرمز آف ریگولیشن، ان ٹرمز آف سپورٹ، ان ٹرمز آف ریکگنیشن بہت ہمیں ہیلپ ملی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ریاستی ادارے کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے یا وہ اسٹرانگلی انفلوئنس کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بھی بالکل کی پوزیشن پہ ہوں اور مجھے ابھی تک اس کی کوئی ابھی تک میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہو فیکلٹی کے ہائرنگ ڈیسیجن میں یا پروگرامز کے لانچ کرنے کے ڈیسیجن میں. تو انڈیپینڈنس بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ سپورٹ بھی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، بڑا شاندار مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے اور پھر یہ مشن پورے پاکستان کے تمام دینی مدارس میں پھیل جائے تو ایک انقلاب کا باعث ہوگا. خبر شب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جو ادارے نہیں سمجھ پا رہے یا جو پاکستانیوں کے لیے شکایات کا باعث بن رہے ہیں، اس میں کلیدی ادارے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب زیر التوا کیسز تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. انصاف نہیں مل رہا اور عدالت عظمیٰ سے نہیں مل رہا، اس میں ڈھیر لگتا جا رہا ہے اور اب ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے. اس ابتلا کی کیفیت کیا گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بعد. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار کی عملی تفسیر بن گیا ہے. ماتحت عدالت اور ہائی کورٹس میں مقدمات کی غیر ضروری التوا نے انصاف کے متلاشی سائلین کی زندگی اجیرن کر دی ہے. انتہائی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا کیسز کی تعداد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ میں 30 جون تک زیر التوا اور مقدمات کی تعداد 56,965 ہو گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا سول پٹیشنرز کی تعداد 29,774 تک پہنچ گئی ہے. زیر التوا سول اپیلوں کی تعداد 9,804 ہے، جبکہ زیر التوا فوجداری درخواستوں کی تعداد 8,991 ہے. رپورٹ کے مطابق زیر التوا نظر ثانی درخواستوں کی تعداد 1,483، زیر التوا آئینی درخواستوں کی تعداد 161، جبکہ زیر التوا فوجداری اپیلوں کی تعداد 1,084 ہے.
सुप्रीम कोर्ट में 25 अस्कुद नोटिस समेत एक रेफरेंस भी ज़ेर इल्तवा है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस का अंबार सियासी मामलात में अदलिया की बढ़ती हुई मसरूफियात का शाखसाना है। अलबत्ता चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में 1000 ज़ेर इल्तवा केस बढ़े, जबकि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज़ायद नए केसेस का इजाफा हो गया था। पिछले साल 2 फरवरी को जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया था तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 53,964 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। इस अरसे में 2000 केसेस निपटाए गए। तवक्का है कि इस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जज इस वक्त मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे। अहम बात यह भी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जज काम कर रहे हैं, जबकि 2 आसामियाँ खाली हैं। एक आम पाकिस्तानी के लिए इंसाफ की मुतलाशी के लिए अदालतों में मुकदमों में ताक़ीर और फिर उनके इंसाफ तेज़ी से ना होना, ये एक बहुत बड़ा कौमी बहरान और मसला है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं बैरिस्टर साद रसूल, माहिर आइन व कानून भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदलिया तक आपने कोई मीनिंगफुल ड्राइव देखी जिसके ज़रिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कम किया गया हो और वो नंबर्स वाकई कम आए हों और इंसाफ की फराहमी में हमने देखा हो कि तेज़ी आई है और इसमें बेहतरी आई है, ना कि ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट से नीचे अदालतों तक वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात पहुँच गए हैं। कहीं कोई मीनिंगफुल ड्राइव देखी हमने राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल लोअर जुडिशरी के कोई इस किस्म की के नतीजे में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी हुई हो, उसको रिपोर्ट किया गया हो कि देखिए हमने एफर्ट किया और ये कम हो गए? नहीं खान साहब, द शॉर्ट आंसर इज़ कि नहीं। और इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले मैं ये वाज़े करता चलूँ कि डिफेंस से शुरू करना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालती एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ये डिफेंस है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा, हमारे से कहीं गुना ज़्यादा केसेस पेंडेंसी में हैं, दीगर ममालिक के अंदर हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानियों को और मैं बतौर वकील एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के नाते कहना चाहता हूँ कि हमें हमसे बदतरीन नहीं बल्कि हमसे बेहतर एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पेंडेंसी ज़ीरो है, यानी कि वहाँ पे आज जो नया केस फाइल होता है वो कल सुना जाता है, हफ्ते में फ़ैसला कर दिया जाता है क्योंकि पेंडेंसी ज़ीरो है। हमने देखा माजी के अंदर कि जब भी ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से कि ये जो केसेस को कम करने की तादाद या पेंडेंसी को कम करने की तादाद है, इसके ऊपर हर दफ़ा आउटगोइंग चीफ जस्टिस कहते हैं जी हमने कोशिश करने की बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी एफर्ट्स की, लेकिन जजेस कम थे, मुकदमात ज़्यादा थे, लिटिगेशन हैप्पी इन्वायरमेंट है। और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस होते हैं हर टेन्योर के, वो ये एक नया अहद करते हैं कि मैं अपने टेन्योर में इस पेंडेंसी को कम कर दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इक़दामात किए गए, यानी कि एक होता है ना कि एफर्ट हुई है, ये इनोवेशन लाई गई, ये सबक सीखा गया, इसके ज़रिए जो प्रोसेस है उसको इस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश गई, उसके रास्ते में जो रुकावटें थी उनको दूर किया गया, उसको बेहतर बनाया गया। जिन मुल्कों में पहले इंडिपेंडेंसी होती थी उन्होंने अगर बहुत बेहतर किया तो इक़दामात करके किया ना, वो होते रहे और उसके बाद केसेस फिर भी अगर ना हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें नज़र तो आए कि पूरे निज़ाम में बड़ी इस्लाहात आई हैं मगर फिर भी बढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो मुझे दिखा दें कि वही वो कोई कोशिश हुई हो जो ठोस कोशिश हो। खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस तरह की कोशिशों के वादे तो हमने सुने लेकिन उस तरह कोशिश नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में। मैं इसमें वाज़ेह करता चलूँ कि मुख्तलिफ़ औक़ात में लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट की हद तक एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका मकसद ये था कि हम अदालतों के अंदर पुराने केसेस को रेड लिस्ट केसेस कहेंगे, फिर कुछ केसेस के ऊपर लिख दिया जाएगा कि एडजर्नमेंट नहीं होगी, ये ओल्ड केस है, इस पर हम फैसला करेंगे, ताकि जो माजी में 10, 15, 20 साल के केसेस हैं उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे रेड कॉज लिस्ट को जल्द अज जल्द सुन के उसके अंदर फैसले किए जाएं और एडजर्नमेंट्स ना दी जाएं। इसी तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन पास किया कि हम केसेस में एडजर्नमेंट्स नहीं देंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो बड़ी टैक्टिकल लेवल की हैं। इससे हमारा जो एक बड़ा बहीमत है
केस पेंडेंसी का जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कम, हाई कोर्ट लेवल पे कम, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हायर कोर्ट्स पे भी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। हमने नहीं देखा कि टेक्नोलॉजी उस हद तक डिवॉल्व की गई हो ताकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को केस पेंडेंसी के अंदर कुछ मदद मिले। और साथ ही साथ इस यूनिफॉर्म को पहने हुए खान साहब, मैं इस बात को भी बावाज़ बुलंद कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ जुडिशरी का रोल नहीं, कुछ बार का भी रोल है। जब हम देखेंगे कि वकला हजरात अपने ग्रोहों की वजह से, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से, धड़ों की वजह से अदालतों पे प्रेशर डाल के कुछ केसेस नहीं चलने देंगे, कहीं स्टेज लेके तो केसेस को इल्तवा में डाल देंगे, कहीं स्ट्राइक कॉल कर देंगे, तो भी ये इल्तवा लिटिगेंट्स के लिए मज़ीद दरपेश होता जाएगा। असल एफर्ट जो होने वाली है खान साहब, वो दोनों पहियों की है। इस गाड़ी की एक साइड का पहिया जुडिशरी इसको ठीक नहीं कर सकती, दूसरी साइड का पहिया बार नहीं ठीक कर सकती, जब तक ये दोनों एक कंसर्टेड एफर्ट ना करें। और ऐसी एफर्ट हमने नहीं देखी, बल्कि हमने देखा कि जुडिशरी और बार के दरमियान तो कुछ अरसा महाजराई चलती रही। और मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जुडिशरी जिस किस्म के ऑर्डर्स करती है एग्जीक्यूटिव के मामलात में, जो एग्जीक्यूटिव के मसाइल जुडिशरी के सामने आते हैं, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर आप ये करके लाएं, 12 घंटे के अंदर ये करके लाएं, 48 घंटे के अंदर आप ये करके लाएं, एग्जीक्यूटिव के लिए जैसे ऑर्डर्स करती है जुडिशरी, तो जुडिशरी है वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए, पाकिस्तानियों की दुआएँ लेने के लिए, इस इंसाफ के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात करे, ऑर्डर्स करे। ये तो कम से कम आप अपने घर के अंदर तो कर लें ऐसा। खान साहब, मैं आपकी इस दुआ में आमीन शामिल करना चाहता हूँ और एक छोटी सी गुजारिश साथ करना चाहता हूँ। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि जो ट्रांसपेरेंसी के, इंडिपेंडेंस के, टेक्नोलॉजी के, एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स जुडिशरी कहती है कि वापडा में होने चाहिए या ओगरा में होने चाहिए या पेमरा में होने चाहिए या किसी हुकूमती डिपार्टमेंट में होने चाहिए या किसी रेगुलेटर में होने चाहिए, उस तरह की बंदिश या उस तरह के स्टैंडर्ड्स जुडिशरी ने अपने ऊपर माजी में बिल्कुल भी नहीं लगाए। और पिछले 10-12 साल के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के बाद से हमने देखा कि जिन केसेस के अंदर कुछ हेडलाइंस ज़्यादा बनती हैं, अनफॉर्चुनेटली उन केसेस को जल्दी भी सुना गया, उसमें गवर्नमेंट को भी एम्बैरस किया गया, प्राइवेट पार्टीज़ को भी कुछ जगहों के ऊपर कुछ ज़्यादा एम्बैरस किया गया। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। पाकिस्तान भर के अवाम एक बार फिर 10 से 12 घंटे की रोज़ाना लोड शेडिंग का शिकार है। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो रही है और ये इत्तफाक की बात है कि उसी दौर में हो रहा है जब नून लीग की हुकूमत है, जो कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म करने की दावेदार है, पाकिस्तान में बिजली के बहरान को ख़त्म करने की दावेदार है। आज पाकिस्तान भर में एक बार फिर बिजली का काल पड़ गया है। अवाम बिजली को तरस रहे हैं, लोगों को महंगी तरीन बिजली भी दस्तयाब नहीं, बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं मगर बिजली नहीं। क़यामत ख़ेज़ लोड शेडिंग का पुराना ज़माना लौट के आ चुका है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के बड़े शहरों में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया अब 10 से 12 घंटे हो चुका है, जबकि ज़्यादा नुकसानात वाले शहरी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और इन इलाक़ों में औसतन 14 से 18 घंटे तक की बिजली बंद हो रही है। यानी ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि 24 घंटों में आवाम को अब सिर्फ 6 से 10 घंटे, 8 घंटे बिजली मिल रही है, यानी कि 1/3 वक्त बिजली मिलती है, 2/3 वक्त बिजली नहीं है। इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक सरकारी तौर पर पहुंच चुका है। बिजली की डिमांड 27000 मेगावाट, जबकि पैदावार बमुश्किल 21000 मेगावाट के लगभग है। मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज हैं। होलनाक लोड शेडिंग से फसलों की कटाई और सरहदी पैदावार में भी शदीद भूचाल आया हुआ है। लोग सड़कों पर निकलते हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत बेबस है क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं। जी हाँ, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन यानी नेपरा के चेयरमैन तौसीफ फारूकी ने कल सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की 63% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है और हुकूमत के पास इतने डॉलर नहीं कि ईंधन इंपोर्ट कर सके। ये है आज के पाकिस्तान की असल तस्वीर। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान हमारी कोशिश थी कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हो, मगर ज़ाहिर है कि आज के हालात में
انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ نہ آئیں۔ ان کا بہرحال کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ سے زیادہ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن ہمارے پاس مہنگی بجلی بنانے کے ذرائع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کے بجلی کے بل کا بوجھ کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ سونے پہ سہاگا کی بات یہ ہے کہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ ایسے موقع پہ کی جا رہی ہے جب IMF کی شرائط پر بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف 16 روپے فی یونٹ سے بڑھ کے 34 روپے یونٹ تک ہو چکا ہے، دگنے سے زیادہ ہو چکا ہے، جبکہ اس میں 8 روپے 25 پیسے مزید بڑھیں گے اور یہ اب ہونے والے ہیں۔ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے ایک سال کے دوران بجلی کے نرخ میں 100% اضافہ ہو چکا ہے، 2 گنا تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود روپے کی بے قدری کی وجہ سے اس وقت بجلی کی پیداواری لاگت 33 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے۔ یہ ہے آج کے پاکستان کی حقیقت، اور ایک بار پھر وہ حکومت، وہ سیاسی جماعت جو کہ دعوے دار تھی کہ پاکستان سے بجلی کا بحران ختم ہو گیا ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے دور میں ایک بار پھر بجلی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہی شدت سے واپس آ گئی جو کہ اس کے پرانے دور میں ہوا کرتی تھی۔ ایک بار پھر پاکستانی 10 سے 12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سہ رہے ہیں۔ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ انرجی امور کے ممتاز سینئر صحافی خالد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد مصطفیٰ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کم و بیش ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہو گئی ہے جو کہ ہم 2013 سے 18 کے دوران دیکھتے تھے جب کہ نون لیگ کی حکومت تھی اور پاکستان میں بے پناہ بجلی کا بحران تھا، اور اس سے پہلے کے زمانے میں، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہم ہمیشہ کے لیے ہم فراغت پا گئے ہیں، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے تو لوڈ شیڈنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں، مگر ایک بار پھر یہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ایک بار پھر 1 گھنٹہ بجلی آنا اور 1 گھنٹہ بجلی جانے والا نظام واپس آ چکا ہے۔ جی السلام علیکم کامران صاحب، فار میکنگ می دا پارٹ آف یور ویری پاپولر پروگرام۔ کمنگ ٹو یور کوسچن، آپ کا جو کوسچن ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ کرائسس بار بار کیوں ہوتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے۔ اس کی مین وجہ کامران صاحب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی پاور پالیسی بنائی ہے وہ ہمیشہ ریئیکٹو ہوئی ہے۔ کبھی ہم نے ہوم گرون اور برین سٹارمنگ کبھی نہیں کی کہ ہمیں کس قسم کی جو ہے الیکٹریسٹی چاہیے، افورڈیبل چاہیے اور کتنی افورڈیبل چاہیے۔ یہ اگر آپ 1994 سے شروع ہو جائیں تو اس وقت جو الیکٹریسٹی کا کرائسس تھا اس کو میٹ کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت لیڈ بائی دا پاکستان پیپلز پارٹی 1994 پالیسی انہوں نے دی اور IPPs انسٹال کیے تھے، وہ فرنس آئل پہ چلتے تھے سارے پروجیکٹس۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس پورے ٹنیور میں کوئی بھی ایڈیشن نہیں ہوا الیکٹریسٹی کا، 1 میگا واٹ کا بھی ایڈیشن نہیں ہوا۔ اور جب 2007 آیا تو اس وقت جو تھا گیس کرائسس بھی نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا اور الیکٹریسٹی کرائسس بھی تھا، اور یہ وہی دور ہے جس میں سرکو ڈیٹ بھی جو تھا پہلی دفعہ نمودار ہوا تھا اور تقریباً 100 بلین کا آ گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے اتنا ٹف ٹائم دیا کہ وہ کام بالکل نہیں کر سکے، اور وہ بڑھتا کرائسس جو تھا وہ بہت زیادہ مانسٹر کی شکل اختیار کر گیا تھا لوڈ شیڈنگ کا۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ نون آئی تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اپنی کمپین میں بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم الیکٹریسٹی کرائسس کو ختم کرنے آئیں گے، اور ان کو اسی وجہ سے ووٹ بھی پڑا تھا۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے بھی ریئیکٹو پالیسی دی کیونکہ کرائسس بہت زیادہ تھا، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اس وقت، اور تقریباً جو اکنامک پہیہ تھا وہ بالکل جیم ہو چکا ہوا تھا، لوگ سڑکوں پہ تھے اس وقت بھی، لیکن وہ چونکہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہوم گرون کوئی پالیسی بنائیں، ایسی پالیسی بنائیں جو افورڈیبل ہو الیکٹریسٹی۔ انہوں نے بھی جلدی میں ایک پالیسی بنائی 2015 میں، اس کے تحت انہوں نے پروجیکٹس وغیرہ لگائے، سی پیک پروجیکٹس لگائے، اگین بیسڈ آن دا امپورٹڈ فیول۔ اب وہ جو بیسڈ آن دا امپورٹڈ فیول پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں ہانٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہانٹ کر رہے ہیں جب ہمارے پاس بالکل یہ بھی تو الزام آتا ہے نا کہ ضرور وہ بجلی کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھایا گیا، جنریشن کو بڑھایا گیا،
سی پیک کے منصوبے آئے، مگر جس قیمت پر آئے، جن شرائط پر آئے، جس صورتحال میں آئے، اور پھر مثال کے طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے کوئلے کے پروجیکٹ لگائے گئے، اور جس میں کسی قسم کا ایک تھاٹ پروسیس نہیں، اور اس کی قیمت جو تھی وہ بے پناہ، اس کی پرواہ شاید نہیں کی گئی کہ یہ کبھی بھی پاکستان اس کو پے بیک نہیں کر سکے گا اس تمام معاملے کا۔ تو اب وہ پورا جو ہانٹ کر رہا ہے، وہ پورا جو پالیسی تھی، جو پورا نظام جس نے کہ وقتی طور پہ ہی ہمیں خبر دی کہ جنریشن ہماری پوری ہو گئی ہے، اب وہ ہمارے گلے میں آ رہا ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ریئیکٹو پالیسی تھی جس کی بنیاد پہ اب ہمیں وہ جو بیکاز آف دا نان اویلیبلٹی آف دا ڈالرز، ہمیں یہ جو ہے نا ہانٹ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے نا، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہم نے پچھلے دنوں 6 کارگوز کے فرام اکتوبر ٹو دسمبر LNG کے کارگوز کے لیے ٹینڈرز ایشو کیے، لیکن ہمیں کوئی بھی جو تھا اس کی بڈ نہیں آئی۔ وائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں آئی بڈ؟ کیا وہ لوگ جو بڈرز تھے، جو انٹرنیشنل سپلائر تھے LNG کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت حالت کیا ہے، کیا یہ ہمیں پے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، LC کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ 600 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹس گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ مظفر آباد میں لگانا چاہ رہی تھی، اس کے لیے بھی بڈز انوائٹ کی گئیں، اور جو آخری ڈیٹ تھی جب ان کو انفولڈ کیا گیا بڈز کو تو کوئی بھی بڈ نہیں تھی۔ اگین وائی؟ اسی لیے کہ اب یہ جو انرجی سیکٹر ہے آپ کا ایز اے ہول یہ انسسٹینیبل ہو گیا ہوا ہے۔ جو اس وقت ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ اس کا جو بیس ٹیرف ہے نا، بیس ٹیرف، اس میں اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 57% ہے، اور اب جو نیکسٹ ایئر ہے جو کہ شروع ہو گیا ہے اس میں اس کا 63% ہو جائے گا، اینڈ ان دا کمنگ ایئرس یہ 70% تک جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ بہت بڑا شیئر ہوگا، بڑھتا چلا جا رہا ہے پرائسز میں، جو بیس پرائس ہے۔ اور یہی حالت جو ہے یہ ہماری آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی ہے۔ ابھی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہم نے کچھ بلاکس جو تھے وہ ان کی مارکیٹنگ کی، باقاعدہ مارکیٹنگ کی، لیکن اس میں بھی کوئی بھی فارن جو تھا بڈر وہ نہیں آیا سوائے OGDCL کے۔ تو OGDCL کے پاس یا PPL کے پاس یا GHPL کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کر سکے، کیونکہ ان کو بھی جو وہ بھی سرکو ڈیٹ کا بہت بری طرح شکار ہیں۔ تو یہ جو لیکوڈیٹی کرائسس جو ہے سرکو ڈیٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہے وہ بھی بڑی بری طرح امپیکٹ ہو رہی ہے۔ جی تو خالد صاحب پھر اب ایک تو یہ اس وقت کی جو یہ سچویشن ہے یہ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے ہماری گروتھ کو، ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو، اور ہماری اوور آل آؤٹ پٹ کو، یہ کتنا ہمارے صنعت کو، کاروبار کو، تجارت کو، یہ بھی تو ایک کاسٹ ہے نا جو اکانومی کے ذریعے ہم پر پڑ رہی ہے۔ جی یہ دیکھیں جی، جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر تھا وہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے اس وقت شاید $25 بلین ہوئی ہیں، اگلے جو پہلا تھا وہ $31 بلین تھی لاسٹ ایئر، اور اب بہت اس میں فرق پڑ گیا۔ اسی طرح جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تقریباً $2.8 بلین کم ہوئی ہیں اس سال۔ اگین اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ جو ریجنل کمپیٹیٹیو ٹیرف ہے جو کہ ویتنام کو ملتا ہے، بنگلہ دیش کو یا انڈیا وغیرہ کے پاس ہے، تو وہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی ہیں تو ہماری جو پروڈکٹس جب جاتی ہیں تو وہ ان کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہیں بیکاز آف دا ان پٹ کاسٹ۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی اتنی آپشنس نہیں تھی۔ جب ہم IMF کے پروگرام میں گئے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ریجنل کمپیٹیٹیو ٹیرف جو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کو، یہ آپ اس کو ودرا کریں، تو ان کو اس وجہ سے ودرا کرنا پڑا۔ اور پاکستان بہت ڈیسپریٹ بھی تھا کہ وہ اس کو IMF کے پروگرام میں شامل ہونا تھا ہر صورت میں، اور انہوں نے کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کا خطرہ جو تھا اس وقت اس کے سامنے تھا، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو IMF کی ساری باتیں ماننی پڑی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب پالیسی بناتے ہیں، اب رینیوبل والی پالیسی بنا رہے ہیں ہم، لیکن جو بھی ہم پروجیکٹ
لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے کمپیٹیٹو بڈنگ کرتے ہیں تو بڈ نہیں آتی. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایلسیز کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اب شاید صورتحال بہتر ہو جائے اور کوئی جب ڈالرز کا انفلوز بڑھ جائے گا, IMF کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, فرینڈلی کنٹریز سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اسپاٹ کارگوز بھی خریدنے کی پوزیشن میں آ جائے گا, تو اس سے جو ہے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ہماری جو گیس کا کرائسس ہے خالد مصطفیٰ صاحب انشاءاللہ ایسا ہو, لیکن جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی, اور گویا کہ اس وقت پاکستان میں بجلی کے بحران کے ختم ہونے کی یا کم ہونے کے آثار پیدا ہوں گے. اس وقت تو ہم ایک بار پھر اپنے تاریخ کے بدترین بجلی کے بحران سے, لوڈ شیڈنگ کے زمانے سے گزر رہے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کب اس قابل ہوگی کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکے, اس کے لیے اقدامات بیرونی سرمایہ کار کب آئیں گے, کب پاکستان کی خواہش کہ وہ کچھ خریداری انٹرنیشنل کرنی چاہتی ہے, اس کے لیے جو سیلرز ہیں وہ ہمیں انٹرٹین کریں گے, ہمیں جواب دیں گے. یہ پاکستان کی بری حالت, یہ جو اتنی تباہ کن صورتحال ہے, یہ کیسے ختم ہوگی, اس کا جائزہ لیں گے. آج اس سلسلے میں ایک بار پھر بڑا متحرک ہو چکی ہے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, جو کہ فوج کی چھتری تلے بنے ہے. آج اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے. ان تمام امور پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقت. پاکستان کی معیشت کو متحرک کرنا ہے, اور ریاست پاکستان کے پاس جتنی قوت ہے اس کی اتنی پوری قوت سے اس معیشت کو متحرک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ایک بہتر سہولت مل گئی ہے. IMF کا پروگرام اختتام ہفتہ بحال ہو گیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک عمدہ خبر ہے. اب پاک فوج کی معاونت سے معیشت سواروں عظیم مشن ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے کے اقدامات ہو رہے ہیں. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہے SIFC ایپیکس کمیٹی کا پہلا باقاعدہ اجلاس بھی ہوا, جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, چاروں وزرائے اعلیٰ, وفاقی وزراء نے شرکت کی, اور شرکاء نے ملک میں زرعی انقلاب برپا کرنے کے عزم نو کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کی آئینی مدت سے 5 ہفتے باقی رہ گئی ہے, اس لیے معیشت سواروں مشن کی ذمہ داری منصوبے کے خالق اور روئے رواں جنرل عاصم منیر کے کاندھوں پر رہے گی, کیونکہ اس کا تسلسل درکار ہے, پالیسی تسلسل درکار ہے, اور اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ, کوارڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ مستحکم رہے, قائم رہے. اس کے لیے اس میں پاک فوج کا کلیدی کردار ایک اعتماد کی باعث ہے, یا ایک کانفیڈنس بڑھا رہا ہے جو سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے. SIFC کے تحت عرب ممالک کی سرمایہ کاری سے زراعت, زرعی پیداوار, انفارمیشن ٹیکنالوجی, لائف سٹاک, معدنیات, کان کنی اور انرجی کے شعبوں میں موجود بے پناہ موقعوں سے استفادہ کیا جائے گا, اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو ون سٹاپ سہولت فراہم کی جائے گی. SIFC نے تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک اور چین سے سرمایہ کاری کا روڈ میپ تیار کیا ہے, جس کی تفصیلات آج ایپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا سے شیئر کی. یقیناً اب IMF پروگرام کی بحالی سے پاکستان کی قرض ادائیگی کی سخت میں اضافہ ہوگا, جبکہ جلد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کی درجہ بندی بھی بہتر ہونے کی توقع ہے, جس سے ملک کی معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہونا چاہیے. معدنیات, IT اور زرعی شعبے میں سعودی عرب, UAE, قطر بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمیں بتایا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے بارے میں باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے روشن امید, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک, وزیر مملکت برائے پیٹرولیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ جب یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا, لانچ ہوا تھا, اس کے بعد سے اب تک آج اس کی یہ فارمل میٹنگ ہو گئی ہے SIFC کی, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور کیا وہ پازیٹیو موومنٹ فارورڈ ہے جو کہ اب آپ رپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو G2G ایگریمنٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا جہاں تک پاسبل ہو اس سرمایہ کاری کے لیے. اس کے تحت آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارا ٹرمینل, کنٹینر ٹرمینل جو ہے, اس کا معاہدہ ابوظہبی کی حکومت کے ساتھ ہو بھی چکا ہے, جس میں پاکستان کو $50 ملین ملے ہیں, اور یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ $100 ملین کے قریب اضافی اس پورٹ کے اوپر لگائے جائیں گے, اور 25 سال کا جو معاہدہ جو رینیوبل ہے اس میں تقریباً $700 ملین اضافی کسی پورٹ میں نہیں بلکہ پورٹ کے اوپر صرف ایک ٹرمینل رکھنے والی جو جگہ ہے اس مد کے اندر یہ معاہدہ طے پا گیا ہے. دوسرے ہمارا جو ریفائنری کا پروجیکٹ ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے, اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور تقریباً $10 سے $14 بلین یعنی 10 سے 14 ہزار ملین
کی ایک نئی ریفائنری ورلڈ کا کلاس ریفائنری پاکستان میں لگائی جائے گی، جس کے لیے ہم مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تبدیلی، اس حکومت کی تبدیلی سے پہلے ایک معاہدے کی شکل اسے دی جا سکے۔ تیسرے، آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ہم نے ابوظہبی کے ساتھ ایک معاہدے کی تمام شرائط طے کر لی ہیں، جس کے تحت 2 کارگوز ہم ہر مہینے لیا کریں گے پیٹرولیم کے، یعنی یہ جو موٹر گیسولین جو آپ گاڑی میں یا موٹر سائیکلوں میں تیل ڈالتے ہیں اس کی بھی قیمت تھوڑی گھٹے گی، کیونکہ ہم G2G ایگریمنٹ کریں گے تو جو پریمیم دیتے ہیں وہ کم پریمیم دیں گے، جیسا کہ کویت کے ساتھ ہم ڈیزل میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک معاہدہ ہم آذربائیجان سے کر رہے ہیں، جس میں 1 کارگو وہ ہر مہینے ہمیں دیا کریں گے پیٹرولیم کا، یہی موٹر گیسولین کا، تو 3 کارگو کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹڈ پریمیم پہ انشاءاللہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ تمام معاہدے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 10-15 دن میں سائن کر کے چلے جائیں۔ ایک معاہدہ انرجی کے حوالے سے پہلے سے ہو چکا ہے، جس میں ہمیں ایک ڈسٹریسڈ کارگو یا سپاٹ کارگو آذربائیجان کی حکومت ہر مہینے پاکستان کے سامنے رکھے گی، وہ بھی کچھ ہفتوں میں سائن ہونے والا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں، مگر پچھلی میٹنگ اور اس میٹنگ کے درمیان میں جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایک روڈ میپ جو ہے اسے بنایا گیا ہے، اور ابھی بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا کہ بین الاقوامی سطح کی کچھ کانفرنسز کی جائیں گی جن میں انویسٹرز کو بلایا جائے گا، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک، دوست ممالک جنہوں نے پہلے سے عندیہ دیا ہے، ایک ملک نے، سعودی عربیہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ $24 بلین یعنی $24,000 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں ایک فنڈ کی شکل میں۔ ایک ہمارے اور دوست ملک نے $22 ارب یعنی $22,000 ملین یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے عندیہ دیا ہے کہ وہ اس مد میں پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور قطر تو اس سے پہلے بھی ہماری معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ اس مد میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس مد کا مطلب زراعت کے شعبے کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صرف زراعت میں نہیں، بہت بڑا ایک سیکٹر جو ہے وہ معدنیات کا ہے اور آئی ٹی کا ہے اور زراعت کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ یہ سلیکشن بھی مشاورت سے کی جو سہولت فراہم کرے گی SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ سہولت 1 ونڈو 1 سٹاپ آپریشن پاکستان میں تو ہر سرمایہ کار کو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے خصوصی ایک نظام ترتیب دینا مخصوص سرمایہ کاری کے لیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے ہو، لیکن بالآخر کیوں کہ جو پاکستان میں پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ رلتے رہیں، ان کے لیے NOC، ان کے لیے رشوت، ان کے لیے پورا نظام ویسے ہی چلتا رہے، اور دوسرے سرمایہ کار یہاں پر آئیں تو ان کو وہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو چکر لگانے ہیں وہ لگاتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک کمپنی کو بنیادی طور پر رجسٹر کرنے کے لیے آج جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ 3 مہینے کی مدت دیتی ہے، اور پاکستان کی ہر ایجنسی کا نام گناتی ہے کہ اس سے NOC آئے گا تو پھر آپ کو جائے گا 3 مہینے۔ آج بھی آپ BOI سے چیک کر لیں تو آفٹر آل یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اور یہ انویسٹمنٹ کی بات ہے، تو اس کے لیے ایک مخصوص نظام، مخصوص حلقے کے لیے کیوں اس نظام کو جاتے جاتے ٹھیک کر جائیں؟ 6 ہفتے تو بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ بھلا کرے گا پاکستان کا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ پائلٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ جب کوئی انویسٹر آتا ہے، پہلے باہر کے انویسٹرز کی بات شروع کرتے ہیں، پھر اندر کے انویسٹرز کی طرف آ جائیں گے۔ باہر کے انویسٹرز کی اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ $50 ارب کی انویسٹمنٹ جب پاکستان میں آئے گی تو آپ ذرا موازنہ کر لیں کہ ہمارا $3 ارب کا IMF کا 9 مہینے کا پروگرام ہے، جس سے ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، مگر یہ بڑا اہم ہے کہ جو اس وقت ہم نے چیزیں بجٹ میں بنائی تھیں، آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ زرعی پیداوار کو بڑھانا اور زرعی پیداوار جو ضائع ہو جاتی ہے اس کے لیے انڈسٹریل کلسٹرز دیہی علاقوں میں لگانا، یعنی جیم کی فیکٹریاں، پلپنگ کی فیکٹریاں، یہ اہم جزو ہے، یہ بجٹ کا حصہ ہے۔ اب اس بجٹ کے حصے کو جسے ترتیب دیا گیا تھا، ذرا اس انویسٹمنٹ جو آپ یہ اسپیشل انویسٹمنٹ انویسٹر
پروگرام ہے اس کو ذرا دیکھیے کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بجٹ کتنا اسٹریٹجک تھا کہ جن چیزوں کا ذکر آئی ٹی کا شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں پیداواری کا طاقت بڑھانے کا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کا, یعنی ہمارے کسان کو آہستہ آہستہ انڈسٹریلائز کرنے کا, اور یہ جو گاؤں ہیں وہاں پہ ایسے ٹاؤنز بنانے کا طریقہ کار کہ وہاں پہ لوگ سہولت سے رہ سکیں, ان کو شہروں میں آنے کی ضرورت نہ پڑے, ان تمام جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک وہیکل ہے. تو پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس کو پائلٹ سمجھ لیجئے. اس میں ہوتا یہ جب انویسٹر آتا ہے تو اس کو تو اس سے غرض نہیں نا کہ آپ یہاں 18ویں ترمیم ہو چکی ہے کہ جو انویسٹر آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے پائلٹ تجویز کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روح کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن کیا ہمارے پائلٹ سی پیک نہیں ہے جو کہ چین نے $30 ارب کی سرمایہ کاری کر لی ہے. چین سے پوچھیں کہ وہ کس دور سے گزر رہا ہے, اس کا تجربہ کیسا رہا, اس کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کتنی سود مند اس کے لیے ثابت رہی, اس کے سرمایہ کاروں کے لیے ثابت رہی. سی پیک میں جو مسائل ہیں, جو سی پیک کی ایک بہت ہی کلیدی ہمارے یہاں سرمایہ کاری ہے, اس کو درست کرنے کے لیے, اس کو آئرن آؤٹ کرنے کے لیے کیا سہولت فراہم کی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا انتظام ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ کا بہت بہترین آپ کا سوال ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس ارتقاء کی پہلی سیڑھی جو تھی وہ ہمارا سی پیک کا پروگرام تھا, جس میں $40-50 ارب کی ہم نے سرمایہ کاری کروائی. آپ کو بھی معلوم ہے 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی لگا دی, ہزاروں میل کے موٹر ویز لگا دیے. اگرچہ وہ سی پیک میں نہیں تھا مگر 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ری گیسیفیکیشن کے کارخانے لگا دیے. اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسری سیڑھی ہے. جو ہم نے سی پیک سے سیکھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسپیشل فیسیلیٹیشن کا پروگرام بنایا گیا ہے, تاکہ اگر کوئی صاحب آئیں اور کوئی ایسی چیز کرنا چاہیں جس میں صوبے کی بھی جورسڈکشن ہو, تحصیل کی یا ڈسٹرکٹ کی بھی ہو اور وفاق کی بھی ہو, اور آپ کو پھر بالخصوص معدنیات کے حوالے سے ایسے جگہوں پہ جانا پڑے جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہو, تو ان تمام چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیا گیا. پہلے بھی کیا جا رہا تھا یہ سی پیک کے حوالے سے, مگر ایک سسٹم نہیں تھا, طریقہ کار طے نہیں کیا گیا تھا, کام کو زور کے ذریعے کروایا جا رہا تھا. اب ایک سسٹمیٹک طریقہ کار اسی ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے بنا دیا گیا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو اگر اس میں ایس آئی ایف سی میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ایس آئی ایف سی میں صراحت سے سی پیک کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی چیز نہیں, بلکہ میں تو آپ کو جب آپ نے شروع کا سوال پوچھا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں فوکس تو ان 3 سیکٹرز کا ہے, کیونکہ ہمارے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ہماری مشاورت سے یہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ پرچون کی دکان میں کر لو. وہ کہہ رہے ہیں ہم $50 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان ایریاز میں کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی شاندار کوشش ہے, بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اٹ از ناٹ جی. اب یہ تمام چیزیں, میں معافی چاہتا ہوں خان صاحب, یہ تمام چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اب وہ سی پیک کے حوالے سے بھی جو نئی انویسٹمنٹس آئیں گی یا ان انویسٹمنٹس کو جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان کے علاوہ بھی جب جو انویسٹمنٹس آئیں گی اب وہ آہستہ آہستہ اس 1 ونڈو میں ہم ڈال دیں گے. 1 ونڈو کی اپنی کیپیسٹی ہے نا, جب آپ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی ہوتی ہے, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. مگر آپ کا سوال بڑا اہم ہے. الٹیمیٹلی تمام بڑی انویسٹمنٹ چاہے لوکل ہو چاہے فورن ہو, اسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے الٹیمیٹلی کچھ سالوں میں تمام انویسٹمنٹ اس وہیکل کے ذریعے جائے گی, تاکہ وہ جو مشکلات اور ریڈ ٹیپ اور جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, جو انویسٹر کو, ہمارے اپنے انویسٹرز کو بھی, باہر سے آنے والے انویسٹرز کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بالکل ان کا سد باب کر دیا جائے اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کرتے چلے جائیں اور اس کو فارملائز بھی کرتے چلے جائیں اور اس کی بینڈ وڈتھ بھی بڑھاتے چلے جائیں. بہت ہی ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں پرائم منسٹر, چیف منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے ثابت کیا ہے. اب یہ 5 ہفتے ضرور رہ گئے, لیکن کچھ ایسا نظام دے جائیے نا کوئکلی جو کہ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں. پرائم منسٹر شہباز شریف کا بڑی ایکسپرٹیز ہے, بہت زبردست ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے, تو یہ کچھ دے جائیں جو کہ سالڈ چیز ہو باقاعدہ. کامران صاحب یہ سالڈ ہے, یہ جس چیز کو آپ ایس آئی ایف کہہ رہے ہیں, آنے والے وقت میں یہی طریقہ کار ہوگا انویسٹمنٹ کا. آپ اس کو صرف پائلٹ سمجھ لیجئے.
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقہ کار کی آپ فرمائش کر رہے ہیں اس کو پائلٹ کیا جا رہا ہے. پورے ملک کا جو انویسٹمنٹ کا نظام ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کا یہ پائلٹ ہے, جسے جب رول آؤٹ پوری طرح سے ہو جائے گا کچھ سالوں میں, تو صرف یہی ایک ون ونڈو آپ کو نظر آئے گی جب آپ انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے, آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم. کمرشل بریک. ایک بار پھر نیب کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے پوری قوت سے, اور نیب کے وہ اختیارات جس پر کہ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں عدلیہ کو شدید اعتراضات تھے, اختیارات پہ, پاورز پہ, وہ سب واپس کر دیے گئے ہیں, اور ایک مخصوص ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے مشن ہے. مگر بہرحال یہ نیب کا نئے قانون, اس میں ایک نیا آرڈیننس ہے, ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. نیب کو مؤثر بنانے کے لیے ایک نئی قوت, ایک مشن کا جذبہ. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید ہی کسی پاکستانی کو اس بات میں شک و شبہ ہو کہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا ادارہ اور نیب کا قانون پچھلے 25 سال میں جہاں پر اس نے کرپشن پر ایک چھوٹی سی ضرب لگائی ہے, مگر دراصل یہ سیاسی مقاصد کا ذریعہ رہا ہے. نیب قانون میں مسلسل 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے تبدیلیاں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ گزشتہ چند سالوں میں. حالیہ برسوں میں نیب قانون میں 2 بار ترامیم, 2019 میں 3 بار, 2021 اور 1 بار, اور 2022 میں ہوئی ہیں یہ تبدیلیاں. گویا پی ٹی آئی دور حکومت میں نیب کے قانون میں ترامیم کی گئیں, تو اب پی ڈی ایم کے اقتدار میں نیب پر نہلے پہ دہلا ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا ہے. گویا نیب کا نیا مگر پرانا جنم ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے. پرسوں شہباز حکومت نے نیب قانون میں پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئی اپنی ہی ترامیم کو صدارتی حکم کے ذریعے واپس کر دیا. اپنی ہی ترامیم خود ہی پارلیمنٹ میں پیش کی, ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو واپس کر دیا. صرف یہ کہہ دینا کافی ہے. قائم مقام صدر سینیٹر صادق سنجرانی کے دستخط سے جاری آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کسی ملزم کی تفتیش میں عدم تعاون پر وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے. آرڈیننس کے تحت نیب کے ملزم کی جسمانی ریمانڈ کی مدت 14 روز سے بڑھا کر 30 دن کر دی گئی ہے. آرڈیننس کے تحت نیب کے ملزم کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنی ہوگی. ترمیمی آرڈیننس میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا یا دینا بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے. اب چیئرمین نیب کو مقدمے میں کسی شخص کو وعدہ معاف بنانے کا اختیار بھی ہے. گویا ایک بار پھر نیب پوری قوت سے وہی پرانی والی نیب بحال ہو گئی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال جون میں شہباز حکومت نے نیب قانون میں من پسند ترامیم کر کے نیب قانون کو لولا لنگڑا کر دیا تھا, جس سے حکمراں اتحاد کے رہنماؤں کے اربوں روپے کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے منی لانڈرنگ کیسز اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنسز اپنی موت آپ مر گئے تھے. وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے نیب ترامیم کا کریڈٹ شہباز حکومت کو دیا تھا, لیکن اس سال کے اندر ہی حکومت نے ریورس گیئر لگا لیا ہے. اور نیب قانون میں ترامیم پر وزیر قانون کا کیا کہنا تھا, آئیے سنیے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ساری گفتگو خود ہی بدل دی گئی ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ نیب قانون سے مفادات حاصل کرنے کے چند ماہ بعد ہی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUAIF سمیت 13 اتحادیوں کی حکومت پوری قوت سے نیب بحالی کا پروگرام اس وقت چلا رہی ہے. دراصل ہمارے سیاستدان احتساب کی گرفت میں آ کر بھی نیب کو کالا قانون کہتے رہتے, تو کبھی نیب سے کلین چٹ لے کر سرخرو ہوتے رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری کے علاوہ سابق وزرائے اعظم میں شامل نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, شاہد خاقان عباسی, راجہ پرویز اشرف, موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نیب کے زیر اثر رہے. اب سابق وزیر اعظم عمران خان بھی نیب کیس کے حصار میں ہیں. ایک وقت تھا جب نیب کے قانون اور نیب کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے جاتے تھے, لیکن اب نیب سے شکوے شکایت ان تمام سیاستدانوں کے تھم گئے ہیں. اسی لیے نیب کو ایک نیا مگر پرانا والا جنم دیا جا رہا ہے. نیب کے دائرہ اختیار کی جن شقوں پر ماضی میں اعتراض اٹھائے جاتے تھے, اب وہ تمام پابندیاں تقریباً بحال ہو چکی ہیں, اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے, کیونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس اس وقت لایا گیا جب چیئرمین PTI سابق خاتون اول توشہ خانہ سمیت متعدد الزامات میں نیب کی تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, نامور قانون سینئر قانوندان جناب عابد زبیری. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. عابد زبیری صاحب, یہ بتائیے گا کہ گویا کہ وہ نیب قانون جس میں کہ ہم مسلسل کئی سالوں سے 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ دیکھ رہے ہیں, مگر یہ وہ نیب ہے جس کو کہ عدالت عظمیٰ نے, سپریم کورٹ نے, کورٹس نے, اس کی جو پاورز تھی, اس کے جو اختیارات تھے, جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا, تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے
اس کو بہت ہی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات کی، بڑے اسٹریٹ آرڈرز ہیں عدالت کے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، مگر اب اس کو اسی قانون اسی جاہ و جلال کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، انہی تمام آئینی پاورز کے ساتھ جو ہے وہ ریسٹور کر دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے. یہی کیفیت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے آپ کی جو انالیسس تھا اور جو آپ کی تشریح تھی وہ بہت صحیح تھی کہ یہ ہمیشہ قانون ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کے اندر اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے فار ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. تو نیب اگر اس چیز کے لیے ادارہ رہ گیا ہے تو پھر آپ دیکھیے اس سے انصاف اور اس کے جو انصاف کا تو کوئی تقاضے پورے ہوں گے نہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھیے نیب کے اندر ترامیم تو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی اکثریت میں، وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے ان کی ترامیم شروع کر دی. کچھ اچھی ترامیم بھی ہوئی تھیں جس کے اندر جیسے بیل کا اختیار جو تھا وہ نیب کورٹ کو دے دیا گیا تھا، اور مختلف پھر بیچ میں وہ ریمانڈ کا پیریڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا تھا. اور آپ نے ابھی لا منسٹر صاحب کی اسپیچ سنائی جس میں ان ساری باتوں کو جو اب انہوں نے پھر سے آرڈیننس کے تھرو، کیونکہ آرڈیننس بھی تو لا منسٹری میں ہی ڈرافٹ ہوا ہوگا، انہی لا منسٹر صاحب کے اسی منسٹری سے ڈرافٹ ہو کے اور پھر پرائم منسٹر کیبنٹ کے پاس اپروول کے لیے اور پھر ایکٹنگ صدر کے پاس گیا ہوگا سائن ہونے کے لیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے آپ نے بجا فرمایا. کسی آدمی کو خواب کہا کہ عقوبت خانے میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو جو گرفتار کرتے ہیں فزیکل ریمانڈ لیتے ہیں، جسمانی ریمانڈ لیتے ہیں، اس میں وہ آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے پھر اسی چیز کو 14 دن سے بڑھا کے اس کو 30 دن کر دیا گیا. پھر اگر کوئی آپ کا جو شخص جو آپ کے ساتھ آپ کے حساب سے جو چیئرمین صاحب کے حساب سے نیب کے، وہ آپ کے ساتھ یا اس کو جو انویسٹیگیٹر ہوگا وہ آپ کو کوآپریٹ نہیں کر رہا، وہ آپ الزام لگا دیں، ہو سکتا ہے کر رہا ہو لیکن آپ نہیں کر رہے، آپ کو اریسٹ کر لیں گے اس طرح سے. تو آپ وجہ فرما رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے اور خود حکومت کے جو اسٹینڈ تھے اور جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں ان کو اس ذریعے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آرڈیننس آیا کس طرح سے. آپ دیکھیے کہ جو بجٹ سیشن تھا اس میں جو پارلیمنٹ جو آپ کی نیشنل اسمبلی تھی، وہ جو اسمبلی تھی وہ اجن کی، وہ سیشن اجن ہوا 17 جولائی کے لیے، لیکن منڈے کے دن اس کو پروگ کیا گیا اور پھر اسی رات کو یہ آرڈیننس نکالا گیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ پھر کسی کی پروسیکیوشن کے لیے یہ ساری امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. تو کیا آرڈیننس آ گیا اور اب اس میں کیا جو آرڈیننس چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں؟ دیکھیں کوئی قانون بھی جو بنتا ہے، آرڈیننس بھی ایک قانون ہوتا ہے اور وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، بالکل چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اب اس وقت کون چیلنج کرے گا؟ بتائیے. دیکھیے اب یہ اس کی جو مدت ہوتی ہے آرڈیننس کی وہ 120 دن ہوتی ہے انڈر دی آئین کے تحت. لیکن آپ دیکھیے اسمبلی ختم ہو رہی ہے یہ 12 اگست کو. ہو سکتا ہے یہ بل کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہو تو وہ اگر اسمبلی ہو گئی یا سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہو تو یہ رہے گا جب تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ 120 دن کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو آپ نے جو اسٹیپس لے لیے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن شروع کر دی تھی، اریسٹ، وہ چلتے رہتے ہیں آرٹیکل 264 آئین کا اس کے تحت. تو اس کا افیکٹ تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو 120 دن سے زیادہ اس کے اندر اس کو آگے کر سکتے ہیں، وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو پھر سمجھائیے گا کہ جو ترامیم موجودہ پی ڈی ایم حکومت لائی نیب قوانین میں، یہ آرڈیننس جو ہے اسی پی ڈی ایم کی حکومت کی صدارتی آرڈیننس نے ان کو اوور رائٹ کر دیا ہے، ان ترامیم کو جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نیب قوانین میں لائی تھی. باقی ماضی تو ایک طرف رکھے. جی بالکل آپ وجہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خود کہا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھی جو آپ نے ابھی تقریر سنوائی ان کی لا منسٹر صاحب کی، تو اس کے اندر تو انہوں نے ان کی جو ترامیم انہوں نے اپنے انٹروڈیوس کی تھی اس کو انہوں نے ان کی وضاحت دی اور اس کی کیوں وجوہات پیش آئیں اور نیب قانون کو کیوں مخالفین کے لیے استعمال کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے جو اس وقت اب حزب اختلاف ہیں ان کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف یا کسی کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. یہ اس کا مقصد تھا. بہت اچھا امینڈمنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں سر کہ لا یہ ایسا قانون ہے جو 1999 میں آیا اور آپ دیکھیں کہ کس بڑے آدمی کی اس کے تحت پروسیکیوشن ہوئی یا کامیاب پروسیکیوشن ہوئی، اس کو سزا ہوئی. آپ دیکھیں پہلے امینڈمنٹس کی گئی، شروع وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہوئی تھی اور ان کا مقصد جو تھا وہ کچھ مخصوص لوگوں کے جو کیسز تھے وہ ختم کرنا تھا. اس کے تحت وہ ختم ہو گئے کیسز، جبکہ وہ آپ کو یاد ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے اور اس پہ کئی ہیئرنگز ہو چکی ہیں، لیکن میرے خیال سے ابھی تک اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے.
وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو امینڈمنٹس آئی تھیں وہ چیلنج ہے اس وقت آنریبل جی سپریم جی کورٹ جی میں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.